السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اعتکاف کے احکام اور مسائل پارٹ 2 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جس دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس دن کی رات آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ مثلا اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، البتہ اپنے اعتکاف کی جگہ 21ویں صبح کو داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیتی جس میں آپ صبح کی نماز کے بعد داخل ہو جاتے۔ یہ بخاری کی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اچھا، اعتکاف سے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف سے باہر آنے کا وقت ایک جواز کا ہے اور دوسرا استحباب کا ہے۔ جواز کا وقت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی صبح اپنی جائے اعتکاف سے باہر آئے اور سیدھے عیدگاہ چلا جائے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کا عمل یہی رہا ہے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا ہے کہ جب وہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کرتے تو اپنے گھر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آتے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے اور بطور دلیل یہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب 21ویں کی صبح ہوئی، جس صبح کو اپنے اعتکاف سے باہر آئے تھے، فرمایا من اعتکف معنا فلیعتکف فی العشر الاواخر، جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اعتکاف کہاں کیا جائے؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اعتکاف ہر اس مسجد میں کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے رہتے ہو۔ تو گویا اس آیت کے اندر اعتکاف کا تذکرہ مسجد سے جوڑا گیا ہے۔ آیت مذکور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو عام رکھا ہے، کسی خاص قسم کے مسجد سے مقید نہیں کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مریض کی زیارت کو جائے، نہ مریض کی زیارت کو جائے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت سے صحبت کرے، اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی غیر ضروری کام کے لیے باہر نکلے۔ اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے، اور اعتکاف اس میں کیا جائے گا جس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اعتکاف میں کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے؟ ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلیں، عورت سے صحبت نہ کیا جائے، عورت سے شہوت کے ساتھ گلے نہ لگایا جائے، ارادے کے ساتھ منی خارج نہ کرے۔ ان تمام امور سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو حیض و نفاس کا خون آ جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کو توڑ دے تو بھی اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا۔ ہر وہ کام جو شرع کی نظر میں، شریعت کی نظر میں منع ہے، وہ اعتکاف میں بھی منع ہے، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ اعتکاف کی حالت میں درست نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو عبادت کے منافی ہے، جیسے خرید و فروخت میں مشغولیت، بلا وجہ کی گپ شپ، یہ بھی حالت کے اعتکاف کے منافی ہے۔ ان امور سے اعتکاف باطل تو نہیں ہوتا ہے، البتہ اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بعض وہ عبادتیں جو فرض عین نہیں ہیں، جیسے مریض کی زیارت ہے، نماز جنازہ ہے،
تدفین وغیرہ کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ راستے میں چلتے چلتے کسی مریض کی خیریت پوچھ لیں تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بیمار پرسی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہر وہ کام جو انسان کی فطری ضرورت ہے، جیسے قضاء حاجت ہے، کھانا پینا ہے، نہانا ہے، اور اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو کھانے کی چیزیں باہر سے خریدنے اعتکاف کی حالت میں جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف میں کیا کیا کام درست ہیں؟ مسجد میں کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اچھے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، خوشبو لگائی جا سکتی ہے، ناخن تراشے جا سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر بال کی کٹنگ کروائی جا سکتی ہے۔ اور جس مسجد میں وہ قیام کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو کسی ایسی مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تو وہاں جا سکتا ہے۔ اگر جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو اس جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مریض کا گھر مسجد سے متصل ہو تو اپنے اعتکاف کی جگہ سے ہی اس کی بیمار پرسی کر سکتا ہے، بالوں میں تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے، بلکہ عورت بھی اپنے شوہر کے بالوں پر کنگھی کر سکتی ہے۔ اپنے اہل و عیال سے بات کیا جا سکتا ہے، بعض گھریلو مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور خرید و فروخت سے متعلق بعض ضروری ہدایت دینا جائز ہے۔ زیارت کرنے والوں سے، ملاقات کرنے والوں سے خیر خیریت پوچھنا جائز ہے، البتہ دیر تک گپ شپ مشغول رہنا درست بات نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو شریعت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔